الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با حیا نوجوان، شفاعت کی بشارت۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مشک بار و خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی، میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح عمراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بزاز یعنی کپڑے والے سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ بزاز نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے منقش قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زریں ہیں اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلا میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا با حیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے معصیت سے اپنی حفاظت میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے۔ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔
لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء و صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا، مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے، اور اسی قبیل یعنی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا با حیا امتی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی یہ با حیا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیا کی دو قسمیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حیا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے معاملے میں حیا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا۔ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا، اور اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر۔ فطری اور شرعی حیا۔ فطری و شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے۔ فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے۔ اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ حیا میں تمام اسلامی احکام پوشیدہ ہیں۔ حیا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا خلق ہے جس پر اسلام کا مدار ہے، اور اس کی توجیہ یعنی وجہ یہ ہے کہ انسان کے افعال دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جن سے حیا کرتا ہے۔ نمبر 2، جن سے حیا نہیں کرتا۔ پہلی قسم حرام و مکروہ کو شامل ہے، اور ان کا ترک مشروع یعنی موافق شرع ہے، اور دوسری قسم واجب، مستحب اور مباح کو شامل ہے۔ ان میں سے پہلے دو کا کرنا مشروع اور تیسرے کا کرنا جائز ہے۔ یوں یہ حدیث مبارکہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر ان پانچوں احکام کو شامل ہے۔ حیا کے احکام۔ حیا کبھی فرض و واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام و ناجائز کام کرنے سے حیا کرنا، کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہی سے بچنا میں حیا، کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہی سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح یعنی کرنا نہ کرنا یکساں جیسے کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا۔ حیا کا ماحول سے تعلق۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ حیادار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی۔ جب حیا ہی نہ رہی
تو اب برائی سے کون روکے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی ننگو آر محسوس نہیں کرتے۔ خلق اسلام، اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے، اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ ایمان کی علامت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا ایمان سے ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا، جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے، بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ کثرت حیا سے منع مت کرو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، تو فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا حیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے۔ جو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا عز و جل کے سبب ہو، اس میں یقیناً بھلائی ہی بھلائی ہے۔ چنانچہ حیا خیر ہی خیر ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ وسوسہ، یہاں پر وسوسہ آ سکتا ہے کہ بعض اوقات حیا انسان کو حق بات کہنے، شرعی حکم دریافت کرنے، نیکی کی دعوت دینے اور انفرادی کوشش کرنے وغیرہ مدنی کاموں سے روک کر اسے بھلائی سے محروم کر دیتی ہے، تو پھر یہ صرف بھلائی تو نہ لائی۔ علاج وسوسہ، جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں حیا کے شرعی معنی جو اسی رسالے کے صفحہ 7 پر گزرے مراد ہیں، اور حیا شرعی کبھی بھی نیکیوں سے نہ روکے گی بلکہ ان پر مزید ابھارے گی۔ ابو داود شریف میں ہے، حیا سب کی سب خیر یعنی بھلائی ہے۔ دولہا لڑکیوں کے جھرمٹ میں، افسوس 100 کروڑ افسوس، جوان لڑکی اب چادر اور چار دیواری سے نکل کر مخلوط تعلیم کی نحوست میں گرفتار، بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی۔ اسے جب تک چادر اور چار دیواری میں رہنے کی سعادت حاصل تھی وہ شرمیلی تھی، اور اب بھی جو چادر و چار دیواری میں ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل با حیا ہی ہوگی۔ افسوس، حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ اب تو اکثر کنواری لڑکیاں شادیوں میں خوب ناچتی اور مہندی و مائیوں کی رسموں وغیرہ میں بے باکانہ بے حیائی کے مظاہرے کرتی ہیں۔ بعض قوموں میں یہ بھی رواج ہے کہ دولہا نکاح کے بعد رخصتی سے قبل نامحرمات کہ جن سے پردہ ضروری ہے ان جوان لڑکیوں کے جھرمٹ میں جاتا ہے اور وہ دولہا کے ساتھ کھینچا تانی و ہنسی و مذاق کرتی ہیں۔ یہ سراسر ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الغرض، آج کی فیشن ایبل و بے پردہ لڑکیاں افعال و اقوال ہر لحاظ سے چادر حیا کو تار تار کر رہی ہیں۔ غیرت رخصت ہو گئی۔ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر نکاح کا وکیل کنواری لڑکی سے بوقت نکاح اجازت لے اور وہ شرما کر خاموش رہے تو یہ اذن مانا جائے گا۔ معلوم ہوا
کہ پہلے دور کی لڑکیاں ایسا کرتی ہوں گی، جبھی تو ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہ مسئلہ تحریر فرمایا، مگر اب تو لڑکیاں اپنے منہ سے شادی شادی کہتی، بلکہ نامحرموں کے سامنے بھی شادی کے تذکرے کرتے ہوئے نہیں شرماتی۔ آپ خود ہی بتائیے کہ وہ منا یا منی جو ماں باپ کے پہلو میں بیٹھ کر ٹی وی اور وی سی آر وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے، رقص و سرور کے حیا سوز مناظر اور مردوں اور عورتوں کے گندے گندے نخرے دیکھیں گے، کیا ان میں شرم و حیا پیدا ہوگی؟ کیا ان کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کے با حیا و با کردار افراد بنیں گے؟ نازک شیشیاں۔ میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ، بلکہ انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ کہ سورہ یوسف میں ایک نسوانی یعنی عورت کے مکر کا ذکر ہے کہ نازک شیشیاں ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گی۔ لڑکی کو پہلے ہی سے سنبھالیے۔ سورہ یوسف کی تفسیر تک پڑھنے کی جن کو ممانعت ہے، 100 کروڑ افسوس۔ آج کل وہی لڑکیاں رومانی ناول، غیر اخلاقی افسانے اور عشقیہ و فسقیہ مضامین خوب پڑھتی ہیں، اور بعض تو لکھتی بھی ہوں گی، بیہودہ غزلیں اور گانے سنتی اور گاتی ہیں، ٹی وی وی سی آر وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، اور جن کی حیا بالکل رخصت ہو وہ ان میں کام بھی کرتی ہیں۔ فلمیں، ڈرامے عشقیہ مناظر سے پر ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پہلے سے نہیں سنبھالتے، اور پھر جب کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو اب ماں باپ سر پکڑ کر روتے ہیں۔ جو باپ لڑکی کو کالج بھیجتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے نہیں روکتے، غالباً ان کی یہ دنیاوی سزا ہوتی ہے۔ شاید بازی ہاتھ سے نکل چکی، اب اس کی خواہش میں آپ کا رکاوٹ ڈالنا خودکشی یا قتل و غارت گری کی نوبت بھی لا سکتا ہے۔ مولانا صاحب، مجرم کون؟ مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں کسی نے ایک خانمہ برباد لڑکی کا خط پڑھنے کو دیا، جس میں مضمون کچھ اس طرح تھا: ہمارے گھر میں ٹی وی پہلے ہی سے موجود تھا، ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے، اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے۔ میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا، فلاں چینل لگاؤ گی تو سیکس اپیل مناظر کے مزے لوٹنے کو ملیں گے۔ ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو وہ چینل آن کر دیا۔ جنسیات کے مختلف مناظر دیکھ کر میں جنسی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی۔ بے تاب ہو کر فوراً گھر سے باہر نکلی۔ اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا۔ کار میں کوئی اور نہ تھا۔ میں نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے مجھے بٹھا لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ کالا منہ کر لیا۔ میری بکارت یعنی کوارا پن زائل ہو گئی، میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ گیا، میں برباد ہو گئی۔ مولانا صاحب بتائیے، مجرم کون، میں خود یا میرے ابو کہ جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور پھر ڈش اینٹینا بھی لگایا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جنت سے محروم۔ جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی 3 شخص ہیں جن پر اللہ عز و جل نے جنت حرام فرما دی ہے۔ ایک تو وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ دیوس یعنی بے حیا کہ جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ وہ دیوس یعنی بے حیا کہ جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے کے تحت فرماتے ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں خبث سے مراد زنا اور اسباب زنا ہے، یعنی جو اپنی بیوی بچوں کے زنا یا بے حیائی، بے پردگی، اجنبی مردوں سے اختلاط،
بازاروں میں زینت سے پھرنا، بے حیائی کے گانے ناچ وغیرہ دیکھ کر باوجود قدرت کے نہ روکے، وہ بے حیا دیوس ہے۔ معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں، مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں، ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے سخت احمق، بے حیا، دیوس، جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، دیوس سخت اخبث یعنی فاسق ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور وہ نہیں مانتی تو اس صورت میں اس پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس۔ عورتوں کی اصلاح کا طریقہ، حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے، مگر حکمت عملی کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھیں جس سے گھر کا امن ہی تہ و بالا ہو کر رہ جائے۔ ضرورتاً میرے بیان کی کیسٹیں سنائیے جن میں پردے کا ذکر ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بار شریعت حصہ 16 صفحہ 80 تا 92 سے دیکھنے اور چھونے کا بیان پڑھنا پڑھانا یا پڑھ کر سنانا بھی انتہائی مفید ہے۔ ان کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی فرماتے رہیے۔ خود کو اور اہل خانہ کو ہر گناہ سے بچانے کی کڑھن پیدا کیجیے اور کوشش بھی جاری رکھیں۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 6 آیت کریمہ میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، یعنی تم سب اپنے متعلقین کے سردار و حاکم ہو، اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو کسی کی نگہبانی میں ہو، اس طرح عوام، سلطان اور حاکم کے، اولاد ماں باپ کے، تلامذہ اساتذہ کے، مریدین پیر کے رعایا ہوئے، یوں ہی جو مال زوجہ یا اولاد یا نوکر کی سپردگی میں ہو، اس کی نگہداشت ان پر واجب ہے۔ یہ یاد رہے، نگہبانی میں یہ بھی داخل ہے کہ رعایا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ شادی میں ناچ رنگ، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کا رخ اللہ اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف کیسے پھیرا جائے، اور اس کو جہنم کی طرف دوڑے چلے جانے سے روک کر کس طرح جنت کی سمت لے جایا جائے۔ آہ آہ آہ، ایسا دور آ چکا ہے گویا ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر معاذ اللہ جہنم میں گرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر رقم کم ہے تو صرف فلمی گانوں کی ریکارڈنگ پر گزارا کرتا ہے، اور جس کے پاس رقم کچھ زیادہ ہے تو وہ شادی کی بے حیائی سے بھرپور تقاریب کی مووی بھی بنواتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ رقم والا فنکشن کا بھی اہتمام کرتا ہے جس میں مرد و عورت موسیقی کی دھنوں اور ڈھولک کے شور میں بے ڈھنگے پن سے ناچتے گاتے ہیں، تماشائی خوب ادھم مچاتے، بےہودہ فکرے کستے، مزید اس پر ہنستے، قہقہے لگاتے اور زور زور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا شرم و حیا کا عنصر بالکل ختم ہو چکا۔ نجی معاملات ہوں یا اجتماعی تقریبات، محلہ ہو یا بازار، ہر جگہ شرم و حیا کا قتل عام اور بے حیائی کی دھوم دھام ہے۔ جس کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بے حیائی کا شیدائی نظر آ رہا ہے۔ گھریلو بے حیائیاں، ذرا غور فرمائیے۔
اگر آپ کے گھر کے باہری دروازے پر کوئی جوان لڑکی اور لڑکا آپس میں ناشائستہ حرکتیں کر رہے ہوں تو شاید آپ شور مچا دیں کہ یہ کیا بے حیائی کر رہے ہو، بلکہ انہیں مارنے کو دوڑ پڑیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں آپ کا غصہ حیا کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب آپ نے گھر میں ٹی وی آن کیا جس میں ایک رقاص اور رقاصہ یعنی ڈانسرز ناچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، تب آپ کی حیا کہاں سو جاتی ہے؟ خدا عز و جل کے لیے سوچئے، کیا یہ بے حیائی کا منظر نہیں ہے؟ یہ آپ کی کیسی الٹی منطق ہے؟ گھر کے باہر ہو رہا تھا تو آپ نے اسے بے حیائی قرار دے کر احتجاج کیا، اور یقیناً وہی کام گھر کے اندر آپ کی بہو بیٹیوں کی موجودگی میں ٹی وی کے پردہ اسکرین پر ہو رہا ہے تو گویا بے حیائی نہ رہا۔ توبہ توبہ، آپ کے سامنے لڑکا اور لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ناچ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ آنکھیں پھاڑ کر مزے سے دیکھے جا رہے ہیں اور اس کی داد دے رہے ہیں۔ آخر اس طرح خدا عز و جل کے قہر و غضب کو کب تک ابھارتے رہیں گے؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ذرائع ابلاغ، افسوس ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا، مثلا ریڈیو ٹی وی کے مختلف چینلز اور متعدد رسائل اور اخبارات بے حیائی کو فروغ دینے میں مصروف ہے، جس کی بنا پر ہمارا معاشرہ تیزی سے فحاشی، عریانی و بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے، جس کے سبب خاص کر نئی نسل اخلاقی بے راہ روی و شدید بد عملی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بیہودہ فنکشنز رواج پا رہے ہیں۔ اکثر گھر سینما گھر اور اکثر مجالس نقار خانے کا سما پیش کر رہی ہے، اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی، اب تو ایمان کے لالے بھی پڑ رہے ہیں کہ شیطان کی ایما پر کفار بداتوار نے گانوں میں کفریہ کلمات کے ایسے ایسے زہر گھول دیے ہیں جنہیں دلچسپی سے سننا اور گنگنانا کفر ہے۔ کفریہ گانوں کی معلومات اور ان سے توبہ و تجدید ایمان کا طریقہ جاننے کے لیے میرے سنتوں بھرے بیان بنام گانوں کے 35 کفریہ اشعار کا کیسٹ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے سماعت فرمائیے۔ یہ بیان رسالے کی صورت میں بھی آ چکا ہے، ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ فرمائیے، بلکہ زیادہ تعداد میں حاصل کر کے تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ رسولوں علیہم السلام کی 4 سنتیں۔ نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر، شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 حیا کرنا۔ بے حیا نیک نہیں کہلا سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہر رسول، ہر نبی اور ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ چچا، تایا، خالہ، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں، چچی، تائی، ممانی اور اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصداً دیکھے ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے۔ اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل اور صائم الدہر یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزہ رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا، اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں۔ اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امامہ شریف، سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں۔ دیور و بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی شہوت افزا باتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تیری شادی، میری شادی،
فلاں کی شادی وغیرہ ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی با حیا ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ نفلی عبادت سے افضل عمل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی و محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں و ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں باجوں فلموں ڈراموں غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے ریش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں۔ یاد رکھیے، ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتکاب پر بروز قیامت مؤاخذہ اور سزا کا استحقاق ہے۔ سب سے بری صحبت اور گندے ماحول کے دلدادہ بعض نادان لوگ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پوشیدہ باتیں نیز ازدواجی خفیہ معاملات بھی اپنے بے حیا دوستوں کے سامنے بیان کر ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیکر شرم و حیا مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ محبوب کبریا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی کے نزدیک بروز قیامت مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ اپنی بیوی کے راز کو لوگوں میں ظاہر کر دے۔ حیا کرنے کا حق۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، اللہ عز و جل سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، ہم اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہیں اور سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے کما حقہ حیا کرنے کے معنی یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی اور پیٹ کی اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہیں ان کی حفاظت کرے، اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ عز و جل سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حیا کا عادی بنانا اور گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اعضاء کو گناہوں سے بچانے کے ضمن میں کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ سر کی حیا۔ سر کو برائیوں سے بچانا یہ ہے کہ برے خیالات، گندی سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ سے احتراز یعنی پرہیز کیا جائے، اور سر کے اعضاء جیسے ہونٹ، زبان، کان اور آنکھوں وغیرہ کے ذریعے بھی گناہ نہ کیے جائیں۔ زبان کی حیا۔ زبان کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ جہنمی بھی بیزار۔ منقول ہے 4 طرح کے جہنمی کے جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا، یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے۔ کتے کی شکل میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
شہوت کی تسکین کی خاطر تیری شادی میری شادی کہتے ہوئے بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ڈراموں کے شائقین، وی سی آر پر فحش فلمیں دیکھنے والے، سینما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے، بیان کردہ حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کریں۔ یاد رکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت یہ احساس نہیں رہتا کہ معزز ترین رب العالمین جل جلالہ سب کچھ سن رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل تمام باتیں سنتا ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے، تم غور تو کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، یہ تمہارے رب عز و جل کے سامنے پڑھا جائے گا۔ تو جو شخص قبیح یعنی شرمناک گفتگو کرتا ہے اس پر حیف یعنی افسوس ہے۔ اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ تمہاری حیا کی کمی کی وجہ سے ہے، تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ایسا معاملہ کتنا برا ہوگا، یعنی جب نامہ اعمال میں بے حیائی کی باتیں ہوں گی۔ ایمان کے 2 شعبے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: حیا اور کم گوئی ایمان کے 2 شعبے ہیں، اور فحش بکنا اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے اس حصے زیادہ بولنا کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی ہر بات بے دھڑک منہ سے نکال دینا منافق کی پہچان ہے۔ زیادہ بولنے والا گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، یعنی 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے کی عورتیں تو اس قدر حیادار ہوتی تھیں کہ اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے جھجکتی تھیں اور مننے کے ابو وغیرہ کہتی تھیں، مگر اب تو بلا تکلف میرے میاں، میرے شوہر، میرے ہسبینڈ کہتی ہیں، اور مرد بھی میرے بچوں کی امی وغیرہ کہنے کے بجائے میری بیوی، میری وائف، میری گھر والی کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ماموں کا تعارف کروانے کا کافی شوق دیکھا گیا ہے، اگرچہ وہ کزن ہو تب بھی بلا ضرورت صرف سالہ کہہ کر تعارف کروائیں گے۔ غالباً حظ نفس کے لیے ایسا کیا جاتا ہوگا۔ کوشش فرمائیے کہ مہذب الفاظ زبان پر آئیں۔ ہاں، ضرورتاً بیوی یا شوہر وغیرہ کا رشتہ بتانے میں حرج بھی نہیں۔ آنکھوں کی حیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سر کے اعضاء میں آنکھیں بھی شامل ہیں، ان کو بھی بدنگاہی اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنا شرعاً ناجائز ہے، ان سے بچانا اشد ضروری و تقاضۂ حیا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، تب بھی میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھوں یا کوئی میرے ستر کو دیکھے۔ فاسق کون؟ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ فاسق کون ہے؟ فرمایا، فاسق وہ ہے جو اپنی نظر لوگوں کے دروازوں اور ان کے ستروں یعنی پردے کی جگہوں سے نہ بچائے۔ ملعون ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف دیکھا جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو مرد اجنبی عورت کو قصداً بلا ضرورت دیکھے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو عورت قصداً بلا ضرورت اجنبی مرد کو اپنے آپ دکھائے اس پر بھی لعنت۔ غرض یہ کہ اس میں 3 قیدیں لگانی پڑیں گی: اجنبی عورت کو دیکھنا، بلا ضرورت دیکھنا، قصداً دیکھنا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، اپنی ران مت کھولو اور کسی کی ران نہ دیکھو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ نیکر پہن کر کھیلنے والے، جہاں گھٹنے اور رانیں کھلی رکھ کر ورزش کی جاتی ہے، ایسے باڈی بلڈنگ کلب میں جانے والے
رانے کھول کر کشتی اور کبڈی وغیرہ کھیلنے والے، سوئمنگ پول اور ساحل سمندر پر نیکر، چڈی، نیم اریاں لباس پہن کر نہانے والے اور ان کی بے ستری کو دیکھنے والے اس روایت سے خوب عبرت حاصل کریں اور فوراً توبہ کر کے ان بے پردگیوں اور بدنگاہیوں سے باز آ جائیں۔ سوئمنگ پول، ساحل سمندر اور نہر پہ نہانے میں پاجامے پر موٹے کپڑے کا تہبند یا کوئی سا رنگین موٹا کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن پر لپٹا ہوا ہو تو بے ستری سے بچت ہو سکتی ہے۔ پردے کا اہتمام۔ حضرت سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں بے پردہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بے شک اللہ تعالی حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے پردہ لازم ہے۔ حمام عام۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حمام میں داخل ہونا درست نہیں مگر دو چادروں کے ساتھ، ایک چادر ستر چھپانے کے لیے اور ایک چادر آنکھوں کے لیے، یعنی اپنی آنکھ کو لوگوں کے ستروں سے بچائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دور میں بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے جن میں اجرت دے کر ایک ہی وقت میں بلا امتیاز مذہب کئی لوگ اکٹھے نہایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے غالباً یہ کہاوت مشہور ہوئی، ایک ہی حمام میں سب ننگے۔ اسی لیے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ جب حمام میں جائیں تو نہ کسی کا ستر دیکھیں، نہ اپنا ستر یعنی پردے کی جگہ دکھائیں۔ بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الکشف والبیان فیما یتعلق بالنسیان کے صفحہ 27 اور 32 پر حافظہ کمزور کرنے والے جو اسباب تحریر فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اپنا اور غیر کا ستر دیکھنے سے تنگ دستی آتی اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حافظہ کی کمزوری اور تنگ دستی کا وبال آتا ہے تو پھر بد نگاہی کرنے اور فلمیں دیکھنے کے دنیاوی و اخروی نقصانات کا تو پوچھنا ہی کیا۔ قضاء حاجت کے وقت کی ایک سنت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک مبارک کپڑا اوپر نہ اٹھاتے جب تک زمین سے قریب نہ ہو جاتے۔ الغرض ہر کام میں حیا کا اہتمام کرنا ہے۔ زانی آنکھ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مکی مدنی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ آگ کی سلائی۔ عورت کے محاسن یعنی خوبیاں مثلاً ابھار وغیرہ کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ جہنم کا سامان۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ ایک طرف گلیوں بازاروں اور تقریبوں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بد نگاہیاں اور بے تکلفیاں ہیں تو دوسری طرف گھر گھر میں ایک طرح سے سینما گھر کھل گیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ٹی وی وغیرہ کے ذریعے بد نگاہی میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیے ٹی وی پر صرف خبریں دیکھنے والے کا بھی بد نگاہی سے بچنا سخت دشوار ہے، کیونکہ اکثر عورت ہی خبریں سناتی ہے، پھر طرح طرح کی عورتوں کی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہوں گی۔ اے کاش ہم سب کو آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب ہو جاتا۔ کاش 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 ہم سب حیا سے نگاہیں جھکانے والے بن جاتے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد الہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماحی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ گندی ذہنیت کے اسباب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے باعث اکثر نیچی نگاہیں رکھا کرتے، اور ہم میں سے تقریباً ہر کوئی بے دھڑک نگاہیں اٹھائے چاروں طرف دیکھتا ہے اور اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ نگاہ نامحرم عورت پر پڑ رہی ہے یا امرت پر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ حیا سے محروم ہے۔ تقریباً ہر گھر میں ٹی وی پر فلموں ڈراموں کے باعث بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول ہے۔ دنیاوی رسائل، ڈائجسٹ اور ناولیں پڑھ پڑھ کر اخبارات میں دنیا بھر کی گندی گندی خبریں اور مخرب اخلاق مضامین کا مطالعہ کر کر کے اور سڑکوں پر جا بجا لگے ہوئے سائن بورڈز اور اخبارات کی بے حیائی سے بھرپور تصاویر دیکھ کر ذہنیت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر اب ماموزاد، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، چچی، تائی، ممانی نیز پڑوسنوں سے پردے کا ذہن نہیں رہا۔ گھروں میں دیور بھابھی کا معاملہ بھی بالکل بے تکلفانہ ہے۔ دیور بھابھی کے پردے کا اب تصور ہی کہاں، حالانکہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں بہت سخت حکم ہے، چنانچہ دیور موت ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس آنے سے بچو۔ تو ایک انصاری نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، دیور موت ہے۔ نامحرمات سے کترائیے۔ معلوم ہوا دیور و جیٹھ اور بھابھی میں پردے کا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت حکم ہے۔ اگر آپس میں ہنسنے بولنے اور بے پردگی کا سلسلہ رکھنے سے جہاں بد نگاہی وغیرہ کا گناہ ہوتا رہے گا، وہاں بڑے گناہ کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، بلکہ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ اگر دیور بیچارہ مدنی ماحول والا ہو اور بھابھی سے کترائے، شرمائے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیور کو چاہیے کہ لاکھ مذاق اڑے مگر پرواہ نہ کرے، پردے کی ترکیب جاری رکھے، ورنہ آخرت کی ندامت بہت بھاری پڑ جائے گی۔ خود کو اس طرح ڈرائے کہ اگر میں نے بھابھی کے ساتھ بد نگاہی کی اور معاذ اللہ بروز قیامت آنکھ میں آگ بھر دی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ البتہ آپ کی گھر میں سنی نہیں جاتی تو گھر چھوڑ کر بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں، لڑ جھگڑ کر گھر میں ٹینشن بھی مت کھڑا کیجیے۔ آپ خود آنکھوں پر قفل مدینہ لگا لیجیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ گھر میں بھابھی ہے یا چچا زاد بہنیں وغیرہ یا چچی، تائی یا ممانی اور جن جن سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، ایسی نامحرم عورتیں آتی ہیں تو آپ ان کے سامنے مت جائیے۔ کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو نگاہیں نہ اٹھائیے، ان کے جسم کو تو کیا ان کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھیے۔ اگر کبھی بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اس طرح آنکھیں نیچی رکھیے کہ ان کے وجود پر نظر ہی نہ پڑے۔ بے شک آپ کا مذاق اڑتا رہے۔ دنیا میں اگر آپ اس طرح مظلومیت کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ عز و جل سرخروئی پائیں گے۔ جب اس طرح کی رشتہ دار عورتوں کی طرف دیکھنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس عذاب سے ڈرائیں، جیسا کہ صاحب ہدایہ شریف نے نقل کیا ہے، جو شخص کسی اجنبیہ کے محاسن یعنی نامحرم عورت کی خوبیاں مثلا حسن و جمال، ابھار وغیرہ کو شہوت سے دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کانوں کی حیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کانوں کے معاملے میں بھی حیا اختیار فرمائیے۔ موسیقی، گانے باجے، غیبت، چغلی، فحش و بیہودہ گفتگو اور کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے۔ ناجائز سننے کے مختلف آداب۔ منقول ہے
ان آوازوں پر جن کا سننا حرام ہے جو کان لگائے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھرا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو چوری چھپے لوگوں کی باتیں سنتا ہے حالانکہ وہ اسے یعنی اس کے سننے کو ناپسند کرتے ہیں تو بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا۔ طبرانی میں ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے، پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے، یعنی ناجائز دیکھتے اور سنتے ہیں۔ لباس حیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تقوی اختیار کرتے ہوئے باطنی طور پر بھی خود کو پاک رکھنا ہے اور ستر پوش لباس پہن کر ظاہری طور پر بھی بے حیائی سے باز رہنا ہے۔ اللہ تعالی پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماحی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ لباس تقوی سے مراد ایمان، حیا، نیک عادتیں اور نیک اعمال ہیں۔ افسوس کہ اب لباس تقوی کا باطنی لباس بھی پارا پارا ہوا اور ظاہری لباس بھی سنت کے مطابق نہ رہا۔ دل و نگاہ کی قباہ شرم و حیا بھی تار تار ہوئی تو لباس ستر بھی بے حیائی کے رخنوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ستر پوش، مہذب اور خوش وضع لباس کی جگہ الٹی سیدھی تراش خراش کے بے ڈھنگے کارٹونک ملبوسات نے لے لی۔ پہننے میں سردی گرمی کی کوئی خاص مناسبت، نہ سنت و حیا داری کا لحاظ، بس لباس تنگ میں بمشکل بند ہیں۔ پردے میں پردے کے مختلف طریقے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مہذب انداز پر بیٹھیں۔ بعض لوگ اول تو کپڑے چست پہنتے ہیں، پھر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے انہیں دائیں بائیں پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح معاذ اللہ بہت گندا منظر ہوتا ہے۔ ایسے حیا سوز موقع پر موجود با حیا لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ مدنی مشورہ ہے، اور وہ یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی کہ جب بھی سوئیں یا بیٹھیں تو پردے میں پردہ کر لیا کریں۔ چنانچہ جو سنت و بھرا لباس پہنتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ بیٹھنے سے قبل کھڑے کھڑے چادر کے دونوں سرے پکڑ کر ناف سے لے کر قدموں تک پھیلا دیں، اب بیٹھ جائیں اور چادر کا کچھ حصہ قدموں تلے دبا لیں۔ جب اٹھنا چاہیں تو اسی طرح دونوں ہاتھ سے چادر تھامے ہوئے کھڑے ہوں۔ اگر چادر نہ ہو تو اٹھتے بیٹھتے وقت کرتے کا دامن اچھی طرح پھیلا لیا کریں، ورنہ اٹھنے بیٹھنے کے دوران اکثر سخت گندا منظر ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھڑے کھڑے کرتے کا دامن درست کر کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر ابتداً دو زانوں بیٹھیے اور اٹھتے وقت بھی دو زانوں ہو کر نماز کے انداز پر اٹھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اٹھتے بیٹھتے وقت بے پردگی نہیں ہوگی۔ اوپر اوڑی ہوئی چادر اگر سوتے میں اتر جاتی ہو یا جو الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہوں، ان کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ پاجامے کے اوپر تہبند پہن لیں یا کوئی اور چادر لپیٹ لیں اور اوپر سے بھی ایک چادر اوڑھ لیا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ تہبند کی ایک طرف بیچ میں اس طرح سلائی کر لیں کہ دونوں کونوں میں صرف پاؤں داخل کرنے کے شگاف باقی رہ جائیں۔ سوتے وقت اس تہبند کو پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اطمینان بخش پردے میں پردہ ہو جائے گا۔ تنہائی میں حیا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کیا گیا کہ ہم اپنی شرم گاہوں کی کہاں تک حفاظت کریں؟ ارشاد فرمایا، زوجہ اور کنیز کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ عرض کیا گیا اگر تنہائی میں ہو تو؟ ارشاد فرمایا
اللہ عز و جل کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حدیث پاک میں کنیز کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ اس دور کے اعتبار سے ہے، اس دور میں غلام و کنیز نایاب ہیں۔ کلمہ کفر، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی سے کہا گیا اللہ عز و جل سے حیا کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا، ایسا کہنا کفر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اکیلے میں بھی بلا ضرورت ننگے ہونے یا ستر کھلا رکھنے وغیرہ سے بچیں۔ جو لوگ گھر میں ایسے پاجامے پر جس سے پردے کے اعضاء کا ابھار نہیں چھپتا صرف بنیان پہنتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ چلتے پھرتے وقت اکثر گندا منظر ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ بنیان پر کرتا بھی پہنے رہیں یا بنیان کے دونوں پہلوؤں میں حسب ضرورت قمیص کی طرح چاک بنا کر آگے اور پیچھے مناسب مقدار میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا سلائی کروا لیں۔ اس طرح بنیان میں قمیص کا انداز آ جائے گا، اور اب بنیان پہن کر چلنے پھرنے میں بھی انشاءاللہ پردے میں پردہ ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اس سچے عقیدے کے باوجود بے حیائی کی حرکت پر حیرت بالائے حیرت ہے۔ جو چاہو کرو، مکی مدنی مصطفیٰ پیکر شرم و حیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باصفا ہے، جب تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ یہ فرمانے تحدید و تخفیف کے طور پر یعنی ڈراتے ہوئے اور خوف دلاتے ہوئے ہے کہ جو چاہے کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ برا یعنی بے حیائی والا کام کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہوئے تجھے آسمان و زمین میں سے کسی سے شرم و حیا نہ آئے تو اپنے آپ کو چوپائیوں میں شمار کر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حیا کی غایت یعنی انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ با حیا با ادب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ با حیا ہمیشہ با ادب بھی ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیا دار اور سنت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا۔ فرزند و دختر اپنے مادر و پدر سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو کجا پیش رو ہونے سے لجاتے، دمے گفتگو آنکھیں جھکاتے، آواز دباتے اور جو حکم ہوتا بجا لاتے۔ عدم موجودگی میں بھی ادب ملحوظ خاطر رہتا اور بڑوں کا نام سے نہیں القاب سے یاد کرتے۔ الغرض ہر آن و ہر گام مرتبہ و مقام کا لحاظ و پاس اور بڑے چھوٹے کی تمیز برقرار رکھتے۔ مگر افسوس کہ اب ہم میں سے تقریباً ہر مرد و زن، دختر و فرزندان مدنی اصولوں سے نابلد، اخلاق و آداب سے نا آشنا، قوانین شریعت سے ناواقف، بے زمام و لگام، خانگی و معاشرتی نظام کی تباہی و بربادی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حیائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بیٹا باپ سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں، گریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے۔ بیٹی ماں کا ہاتھ اگرچہ نہیں بٹاتی مگر ماں پر ہاتھ ضرور اٹھاتی ہے۔ چھوٹے ہیں کہ خلیق نہیں، بڑے ہیں کہ شفیق نہیں، اور دوست ہیں کہ واقعتاً رفیق نہیں۔ بیٹا رحیم نہیں تو باپ حلیم نہیں، بیٹی ترش رو تو ماں تلخ گو ہے۔ شاگرد حیادار نہیں تو استاد نیک کردار نہیں۔ علم دین سے محرومی اور مدنی ماحول سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ الغرض ہماری بے ادبیاں اور بد لحاظیاں ہیں کہ جنہوں نے ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی کو تہو بالا کر کے تلخ و تش کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف سنت و بھری زندگی گزارنے کے باعث خوش خیال و خوش حال تھے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے اسلاف کے حیا اور ادب کا کیا عالم ہوا کرتا تھا۔ حیا سے سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت با یزید بستامی قدس سرہ السامی سے فرمایا، با یزید طاق سے فلاں کتاب لے آئیے۔ عرض کی حضور وہ طاق کہاں ہے؟ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے متعجب ہو کر فرمایا، ایک عرصے سے یہاں آ جا رہے ہیں مگر آپ نے طاق نہیں دیکھا؟
حضرت سیدنا با یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے بڑے ادب سے عرض کیا، علی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لہذا میں نے وہ طاق نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا انداز۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا با یزید بسطامی قدس سرہ السامی جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اکتساب فیض کے لیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عرصے تک حاضری دیتے رہے، مگر جب بھی حاضر ہوئے نگاہیں نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کمرے میں طاق کہاں ہے، اور ہم لوگ اگر کسی بزرگ کے آستانے پر جائیں تو چاروں طرف نظریں گھما کر وہاں کے ایک ایک کونے کا جب تک معائنہ نہ کر لیں چین نہ پائیں۔ اس حکایت سے ہمیں بھی بزرگوں کی خدمت میں با ادب حاضری کا انداز معلوم ہو گیا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوتی تو بہتر تھا۔ ہمارے اسلاف کسی کے گھر میں ادھر ادھر دیکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ابن ابی حذیل کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ایک مصاحب کے ساتھ کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کا مصاحب یعنی رفیق ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اگر تیری دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوتی تو تیرے لیے بہتر تھا۔ وہ کون سا درخت ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین مختلف درختوں کے نام عرض کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت ذہین تھے، فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ادباً میں نے بتانے سے حیا محسوس کی۔ پھر حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ ہے حیا و ادب کی اعلیٰ ترین مثال۔ جب بھی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری ہو تو ذہن یہی ہونا چاہیے کہ اپنی سنائے چلے جانے کے بجائے ان کے ارشادات سنیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، با حیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔